اللہ کے نبی نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ اگر جنت میں جانا ہے تو ہمیں ان تمام چیزوں کا خیال کرنا پڑے گا. ہمیں غریبوں کو کھانا بھی کھلانا پڑے گا, ہمیں اچھی آواز میں اچھی گفتگو میں بات چیت بھی کرنا پڑے گا, اور ہمیں نماز کی حفاظت بھی کرنی پڑے گی. اور آگے بڑھیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو جنت میں جانا ہے تو ایک کام آپ اور کیجئے, آیت الکرسی آپ پڑھ لیا کیجئے. فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھا کیجئے. من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ, جو نماز کے بعد, فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یمنعہ من دخول الجنت الا الموت, اس کو جنت میں جانے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی ہے سوائے موت کے, یعنی مرتے ہی وہ جنت میں جائے گا. آپ ہر فرض نماز کے بعد اپنی عادت بنا لیجئے کہ جب فرض نماز کا سلام پھیریں گے اللہ اکبر, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, اللہم انت السلام والی دعا پڑھیں گے, اللہم اعنی علی ذکرک والی دعا پڑھیں گے. تمام دعاؤں کے ساتھ ساتھ آپ آیت الکرسی بھی پڑھیں گے. ایک اور چیز ہے جو جنت میں لے کے جاتی ہے, نفلی روزے رکھنا. رمضان کا روزہ تو رکھنا وہ تو فرض ہے, اس کے علاوہ بھی آپ نفلی روزہ رکھیں. اللہ کے نبی سے ایک صحابی نے پوچھا مرنی بعمل ادخل بہ الجنہ, اے اللہ کے نبی مجھ کو کوئی ایسا عمل بتائیے کہ اگر میں وہ عمل کروں گا تو جنت میں چلا جاؤں گا. آپ نے فرمایا علیک بالصوم, تم نفلی روزہ رکھا کرو, فإنہ لا مثل لہ, اس لیے کہ روزے کے جیسا کوئی عمل نہیں ہے. جب جاڑے کا موسم آ جائے میری پیاری ماں بہنوں, آپ بھی روزہ رکھیے, اور میرے بھائیوں آپ بھی روزہ رکھیے. نفلی روزہ اگر آپ رکھیں گے یہ چیز بھی آپ کو جنت میں لے کے جائے گی. اسی طریقے سے دو چیزوں کی گارنٹی لے لیجئے. اللہ کے نبی آپ کے لیے جنت کی گارنٹی لے رہے ہیں. من یضمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ, جو زبان کی گارنٹی لے لے, جو شرمگاہ کی گارنٹی لے لے, اللہ کے نبی فرماتے میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی لے رہا ہوں. زبان پر کنٹرول کیجئے اور شرمگاہ کا کوئی غلط استعمال مت کیجئے. ان دو چیزوں کی گارنٹی جو لے لے اللہ کے پیارے نبی اس کی جنت کی گارنٹی لے رہے ہیں. اسی طریقے سے جنت میں لے کے جانے والا ایک اور عمل ہے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کو یاد کرنا. ان للہ 99 اسما, اللہ کے 99 نام ہیں. من احصاہا دخل الجنہ, جو ان 99 ناموں کو یاد کرے گا وہ جنت میں جائے گا. یاد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ صرف رٹا نہیں مارنا ہے. یاد کرنے کا مطلب علماء نے یہ لکھا کہ ان ناموں کو آدمی اچھے طریقے سے سمجھے اور ان ناموں کے تقاضے پر عمل کرے. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام سمیع ہے, سب کچھ سننے والا ہے. جب کوئی حرام اور غلط بات ہم زبان سے نکالنا چاہیں ہمیں یاد آ جائے کوئی اور تو سننے والا ہے یا نہیں ہے. اللہ تو سمیع ہے, سب کچھ سننے والا ہے, اللہ تو سن رہا ہے, اللہ کو کیا جواب دیں گے. اللہ کا ایک نام بصیر ہے, دیکھنے والا. جب اندھیرے میں شیطان کوئی غلط کام ہم سے کروانا چاہے تو ہم اپنے دماغ پہ زور ڈالیں اور سوچیں کہ اللہ تعالیٰ تو بصیر ہے, سب کچھ دیکھنے والا ہے. ٹھیک ہے کمرے میں لائٹ آف ہے, ٹھیک ہے کمرے میں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, لیکن اللہ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے, اللہ کو کیا جواب دیں گے. اس طریقے سے اللہ کے تمام ناموں کو یاد کیا جائے. تمام ناموں سے مراد جو مشہور نام ہے, ورنہ اللہ کے 99 سے بھی زیادہ نام ہیں. اللہ کے بہت سارے ایسے نام ہیں جو ہم کو پتہ بھی نہیں ہے, لیکن جو مشہور نام ہے وہ 99 نام ہے. ان 99 ناموں کو جو یاد کر لے وہ جنت میں جائے گا. اور اسی طریقے سے میرے پیارے ساتھیوں, علم دین حاصل کرنے والا وہ بھی جنت میں جائے گا. من سلک طریقا یبتغی بہ علما سلک اللہ بہ طریقا الی الجنہ, جو علم دین کے راستے پر چلے گا, جو دین سیکھنے کے لیے جائے گا وہ جنت کے راستے پہ جائے گا. اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناؤ, چلمارا والوں میں منع نہیں کرتا. انجینئر بناؤ میں منع نہیں کرتا. بزنس مین بناؤ میں منع نہیں کرتا, لیکن ایک بچے کو کم سے کم اپنے بچوں میں سے ایک بچے کو عالم ضرور بنانا, اپنی بچیوں میں سے کسی ایک بچی کو عالمہ ضرور بنانا. کوئی ایک تو گھر میں ایسا ہو جو نماز پڑھانے کے قابل ہو, کوئی ایک تو گھر میں ایسا ہو جو اپنے
باپ کے مرنے کے بعد جنازہ پڑھانے کے قابل ہو، کوئی ایک تو گھر میں ایسا ہو جو عالم باعمل ہو، اپنے بچوں کو عالم ضرور بنانا۔ آپ کی نظر میں علم دین کی ویلیو نہیں ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ مولوی بن کے کیا کرے گا، لیکن اللہ کے نبی فرما رہے کہ جب وہ علم دین سیکھ رہا ہے تو وہ جنت میں جا رہا ہے۔ ابھی اتر پردیش کے سدھارتھ نگر میں میرا پروگرام تھا، ایک صاحب مجھ سے ملنے کے لیے آئے، مولانا صاحب آپ کی تقریریں بہت سنتا ہوں، اللہ نے مجھ کو بیٹے سے نوازا ہے، 4 سال کا میرا بیٹا ہے، اور آپ کو یقین نہیں آئے گا میں نے اپنے بیٹے کا نام آپ کے نام پہ رکھا ہے، یہ عبد الغفار نام کا یہ بیٹا ہے۔ مولانا صاحب میں چاہتا ہوں کہ آپ دعا کر دیں۔ وہ آدمی روتے ہوئے مجھ سے کہتا آپ دعا کر دیں کہ میں اپنے بچے کو بھی عالم دین بناؤں۔ آج الحمدللہ حالات بدلے، آج بہت سارے لوگوں کے دل میں یہ تمنا اور آرزو جاگتی ہے کہ میرے بچے بھی عالم بن جائیں، میرے بچے بھی قرآن و حدیث کے داعی بن جائیں، میرے بچے بھی قرآن و حدیث کی تبلیغ کریں۔ میرے پیارے ساتھیوں، بزنس کرنے والے تو لاکھوں بچے پیدا ہوں گے، ڈاکٹر اور انجینئر تو بہت سارے بچے پیدا ہوں گے، لیکن جو بچہ دین کا عالم بنے گا وہ دنیا میں بھی آپ کا نام روشن کرے گا اور آخرت میں بھی آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اس لیے کم سے کم ایک بچے کو عالم ضرور بنانا۔ علم دین کا راستہ جنت کا راستہ ہے، جو علم دین سیکھنے کے لیے جاتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ جنت کا راستہ طے کرتا ہے۔ اور آگے بڑھیے، اگر آپ کو اللہ نے دولت سے نوازا ہے اور آپ کسی کو قرضہ دے دیتے ہیں اور سامنے والا بیچارہ پریشانی میں آ جاتا ہے تو اس پریشان آدمی کو تھوڑی مہلت دے دینا، یہ عمل بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اور کسی پریشان کو قرضہ دینے کے بعد مہلت دینے سے بھی جنت ملے گی۔ آئیے میں حدیث آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے، صحیح روایت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک آدمی ایسا تھا لم یعمل خیرا قط، اس نے کبھی کوئی نیکی کا کام نہیں کیا تھا، کوئی نیکی کا کام نہیں کرتا تھا، بس ایک نیکی تھی، وہ آدمی پیسے والا تھا، لوگوں کو قرضہ دیتا تھا، اور جب اپنے نوکر کو بھیجتا تھا تقاضا کرنے کے لیے تو کہتا تھا کہ جاؤ تقاضا کرو، لیکن دیکھو سختی مت کرنا، سختی مت کرنا، پیار سے مانگنا، محبت سے مانگنا، اگر سامنے والا دینے کے لائق ہے تو لے لینا، اگر دینے کے لائق نہیں ہے تو مہلت دے دینا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب اس آدمی کا انتقال ہو گیا، جب وہ آدمی اللہ تعالیٰ کیا جائے گا اور اللہ پوچھے گا میرے بندے تو نے تو کوئی نیک عمل نہیں کیا ہے، بندہ کہے گا اللہ میں نے واقعی میں کوئی نیک عمل نہیں کیا ہے، پھر اللہ فرمائے گا تیری ایک نیکی میرے پاس ہے، تو لوگوں کو قرضہ دیا کرتا تھا اور تو اپنے نوکر کو بھیج کر کے کہا کرتا تھا کہ جاؤ جس کو میں نے قرضہ دیا ہے اس سے قرضہ وصولنا، لیکن سختی نہ کرنا، اس کو چھوٹ دے دینا، مہلت دے دینا۔ اللہ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے لقد تجاوزت عنکا، تو میرے بندوں کو معاف کر دیتا تھا، تو میرے بندوں کو درگزر کر دیتا تھا، جا میرے بندے میں نے تجھ کو درگزر کر دیا۔ پائی پائی کا حساب لینے والے نہ بنو میرے پیارے ساتھیوں، اپنے کچھ حقوق معاف بھی کر دیا کرو، کچھ چیزیں معاف بھی کر دیا کرو۔ دیکھو سامنے والا دینے کے لائق نہیں، جاؤ بھائی میں نے معاف کیا، معاف کر دیا کرو۔ جب تم لوگوں کے حقوق معاف کرو گے تو اللہ تمہارے بھی حقوق معاف کر دے گا، تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ میرے پیارے ساتھی، جنت میں جانا ہے تو ایک اور چیز آپ دیکھیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من مات وہو بریء من الکبر والغلول والدین، تین چیزوں سے جو بچ گیا اور اسی حالت میں مر گیا دخل الجنہ، وہ جنت میں جائے گا۔ تین چیزوں سے بچ جاؤ جنت میں چلے جاؤ گے۔ الکبر، تکبر سے بچو، اہنکار سے بچو، نہ دولت کا تکبر ہونا چاہیے، نہ طاقت کا تکبر ہونا چاہیے، نہ حکومت کا تکبر ہونا چاہیے، نہ کسی بھی چیز کا تکبر اللہ کو پسند نہیں۔ تکبر سے بچو، والغلول، اور خیانت اور بے ایمانی سے بچو، والدین، اور قرضے سے بچو، لوگوں سے بلا وجہ قرضہ مت دیا کرو۔ ان تین چیزوں سے اپنے دامن کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں داخل کرے گا۔
میری پیاری ماں بہنوں، آپ کو بھی کچھ چیزیں بتا رہا ہوں، 4 کام کر لیجئے جنت میں چلی جائیے گا۔ اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها واطاعت زوجها واحسنت فرجها، عورت اگر 4 کام کر لے، 5 ٹائم کی نماز کی پابندی کر لے، رمضان کا روزہ رکھ لے، اور عورت اپنے شوہر کی خدمت اور اطاعت کرے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، یہ 4 کام اگر عورت کر لے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دخلت من ابواب الجنت شات، جو عورت یہ 4 کام کر لے وہ اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے جائیں گے، وہ جنت کے دروازے سے چاہے جنت میں جا سکتی ہے۔ کچھ عورتیں ماشاءاللہ بڑی نیک ہوتی ہیں، ہر جلسے میں جاتی، ہر تقریر میں جاتی ہیں، مگر شوہر کے ساتھ بڑی زیادتی کرتی ہیں۔ شوہر بیچارہ ان کے پاس آتا ہے، ان کے پاس کوئی مجبوری بھی نہیں ہوتی، کوئی بیماری بھی نہیں ہوتی، لیکن شوہر کی خواہش پوری کرنے شوہر کو نہیں دیتی۔ اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ شوہر بیچارہ گھر سے بیزار ہو جاتا ہے۔ اور کچھ شوہر ایسے بھی ہوتے ہیں جب بیوی ان کی مطلوبہ چیزوں کو نہیں دیتی ہے تو حلال کو چھوڑ کر کے وہ حرام جگہ اپنا سکون تلاش کرنے لگتے ہیں۔ میری پیاری ماں بہنوں، صرف اچھا کھانا شوہر کو کھلا دینا یہ شوہر کا حق نہیں ہے، صرف بچوں کو پال لینا یہ شوہر کا حق نہیں ہے، صرف مکان کو خوبصورت بنا لینا یہ شوہر کا حق نہیں ہے۔ اپنے شوہر کے تمام حقوق ادا کرو، شوہر کو سکون دو، شوہر کو سیٹسفیکشن دو۔ شوہر اگر آپ کو اپنی ضرورت کے لیے بلائے تو جان بوجھ کر کے بنا کسی مجبوری کے منع مت کرو۔ اللہ کے نبی بڑے سخت الفاظ میں فرماتے ہیں اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو بلائے اور بیوی انکار کر دے اور شوہر اسی حالت میں رات گزارے، لعنتھا الملائکۃ حتی تصبح، تو صبح تک فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے ہیں۔ اس لیے میری پیاری ماں اور بہنوں، آپ اگر دیندار بننا چاہتی ہیں، نیک بننا چاہتی ہیں، تو شوہر کے حقوق کا بھی خیال رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے، اس کے بغیر آپ جنت میں نہیں جا سکتی۔ اگر اللہ نے پیسے سے نوازا ہے تو ایک اور طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں جنت میں جانے کا، حج کر لیجئے، انتظار مت کیجئے 60 سال کے ہو جائیں گے حج کر لیں گے، 70 سال کے ہو جائیں گے حج کر لیں گے۔ میں نے روتے ہوئے دیکھا ہے لوگوں کو جو خانے کعبہ کا طواف نہیں کر پا رہے ہیں، جو صفا مروہ کے درمیان بیچارے چل نہیں پا رہے ہیں، ان بوڑھے اور بوڑھیوں کو میں نے روتے ہوئے دیکھا ہے۔ جوانی میں حج کرو، جوانی میں عمرہ کرو میرے ساتھی، اور اگر آپ نے صحیح طریقے سے حج کر لیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہے۔ حج مبرور کس کو کہتے ہیں؟ جو نبی کے طریقے پر کیا جائے اور جس حج کے بعد کوئی غلط کام نہ کیا جائے، جس حج کے بعد اپنے آپ کو پاک سے رکھا جائے، صاف رکھا جائے، ایسا حج اگر کوئی کرتا ہے تو یہ حج بھی میرے پیارے ساتھیوں آپ کو جنت میں لے کے جانے والا ہے۔ اور آگے بڑھیے، جنت میں لے کے جانے والا ایک عمل آج اس جلسے میں آپ کو دیا جا رہا ہے، مسجد کی تعمیر کرنا، مسجد کی تعمیر میں حصہ لینا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ تعالیٰ کے لئے مسجد کی تعمیر کرتا ہے، مسجد کی تعمیر میں دان دیتا ہے، مسجد کی تعمیر میں یوگدان کرتا ہے، اس کے لئے اللہ تعالیٰ جنت میں مکان تعمیر کرے گا۔ اگر آپ کو جنت چاہیے، آج اسی سیمانچل کے علاقے میں بہت ساری مسجدیں آپ کو ایسی ملے گی جو سعودی عرب کے یا کویت کے یا عرب کے کسی کنٹری کے کسی امیر آدمی نے پیسہ دے کے بنوائی ہے۔ معاف کیجئے میرے بھائیوں، اگر یہ کام سعودی عرب کی دھرتی پر کوئی رہنے والا کر سکتا ہے تو بھارت کا سیمانچل کا رہنے والا بھی کوئی کر سکتا ہے۔ آج الحمدللہ لوگ کہتے ہیں سیمانچل کا بڑا پچھڑا ہوا علاقہ ہے، مگر میں جانتا ہوں یہاں ایسے بھی لوگ ہیں جو کروڑوں کے مالک ہیں، ایسے بھی لوگ اسی سیمانچل کی دھرتی پر جو اکیلے کھڑے ہو کر کے پوری مسجد بنوا سکتے ہیں۔ اگر ایسے لوگ واقعی میں ہیں اور ضرورت پڑتی ہے کہیں تو ان کو اپنے خزانے کا منہ کھول دینا چاہیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر جنت مل رہی ہے تو یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے، فائدے کا سودا ہے۔ اگر اکیلے ہم کوئی مسجد بنوا دیں، اپنے پیسے سے بنوا دیں،
اور آج بھی الحمدللہ بہت سارے لوگوں کو اللہ نے توفیق دی ہے اور وہ اپنے پیسے سے بنواتے ہیں. یہاں تک میں نے دیکھا ہے کوئی دوسرا چندہ دینے لگتا ہے تو وہ کہتا نہیں بھائی معاف کیجئے گا، میں نے ارادہ کیا تھا یہ مسجد میں اپنے پیسے سے بنواؤں گا. ایسے بھی لوگ ہیں. اگر پوری مسجد اپنے پیسے سے بنوا دیں تو یہ بہت بڑی بات ہے، اور پوری نہیں بنوا سکتے تو جہاں جتنا آپ یوگدان لے سکتے ہیں آپ مسجد کے تعاون میں حصہ لیجئے. انشاءاللہ یہ عمل بھی آپ کو جنت میں لے کے جانے والا ہے. اسی طریقے سے اگر اللہ نے آپ کو بچیوں کا باپ بنایا ہے تو یہ بھی آپ کے بعد جنت میں جانے کا ایک موقع ہے. من آل ثلاث بنات، جس کو اللہ تعالیٰ نے 3 لڑکیاں دے دی، 3 بیٹیاں دے دی، فَأَدَّبَهُنَّ وَعَلَّمَهُنَّ، اور اس نے تینوں بیٹیوں کی اچھی تعلیم دے دی، تربیت دے دی. وہ تینوں بیٹیوں کی پرورش کے بدلے اللہ تعالیٰ جنت دے گا. بیٹیاں ملی ہیں، سماج کی نظر میں آپ بڑے بیچارے ہیں، لوگ بڑا ترس کھاتے ہیں، ارے یار ان کے پاس تو صرف بیٹیاں ہیں. مگر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بیٹا، بہت سارے لوگوں کو اللہ نے بیٹا دیا ہے، بیچارے رو رہے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کیسی اولاد تو نے دے دی. اگر اللہ نے آپ کو بیٹی دی ہے، اچھی تعلیم دیجئے، اچھی تربیت دیجئے، اور اگر مر گئے اسی حالت میں انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں بیٹا نہیں رہے گا تو ہماری نسل کیسے چلے گی، تو نسل کا مطلب کیا ہوتا ہے میرے بھائی؟ انسان کا عمل رہنا چاہیے، انسان کا کردار رہنا چاہیے. نسل رہنے سے کسی کی شان گھٹتی اور بڑھتی رہی ہے. ہمارے نبی کا کوئی بیٹا زندہ نہیں بچا، نبی کی بیٹیوں سے نبی کی نسل چلی ہے، نبی کے بیٹوں سے نبی کی نسل نہیں چل پائی. میرے پیارے ساتھیوں، اس لیے نسل کے چکر میں مت پڑیے. بیٹیاں اللہ نے اگر دی ہے، بیٹیوں کی صحیح تربیت کیجیے. اس کے بعد 2 چیزیں اور بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں. ایک دعا ہے، اس کا نام ہے سید الاستغفار. اتنی پیاری یہ دعا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر دن میں کوئی پڑھ کے مر گیا، رات ہونے کے پہلے پہلے وہ جنت میں جائے گا. اور رات میں پڑھ کے کوئی مر گیا، صبح کے پہلے پہلے اگر انتقال ہو گیا تو وہ جنت میں جائے گا. یعنی اس کو دن اور رات میں اگر ایک بار پڑھ لیا جائے تو گارنٹی ہے انشاءاللہ انسان جنت میں جائے گا. اس دعا کا نام ہے سید الاستغفار. اس میں اللہ سے معافی مانگی جاتی ہے. اللہم انت ربی وانا عبدک، اللہم انت ربی لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، ابوء لک اعوذ بک من شر ما صنعت، ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. اے اللہ، انت ربی، تو میرا رب ہے، لا الہ الا انت، تیرے سوا میرا کوئی معبود نہیں ہے، خلقتنی، تو نے مجھ کو پیدا کیا، وانا عبدک، میں تیرا بندہ ہوں، وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، اور اے اللہ مجھ سے جہاں تک ہو سکے گا میں تیرے وعدے پر قائم رہوں گا. اعوذ بک من شر ما صنعت، اے اللہ میں اپنے برے عمل سے تیری پناہ چاہتا ہوں. ابوء لک بنعمتک علی، اے اللہ میں اقرار کرتا ہوں کہ تو نے بہت احسان میرے اوپر کیا ہے. وابوء لک بذنبی، اور اے اللہ میں یہ بھی اقرار کرتا ہوں کہ میں بہت گنہگار ہوں. فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، اگر تو معاف نہیں کرے گا تو مجھے کون معاف کرے گا. اسی لیے ہم رمضان کے آخری عشرے میں طاق راتوں میں ہم اللہ سے کیا مانگتے ہیں؟ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ تم معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے. اے اللہ میں بھی تیرا گنہگار بندہ ہوں، تیرا خطا کار بندہ ہوں. اے اللہ میرے پاس بہت گناہ ہیں، بہت خطائیں، اے اللہ تو مجھ کو بھی معاف فرما دے. یہ دعا ہم پڑھتے ہیں رمضان کے آخری عشرے میں. اللہ سے معافی مانگو میرے ساتھیوں، اللہ سے توبہ کرو. اور رمضان ایک بہترین موقع ہے اللہ سے معافی مانگنے کا. رمضان میں اگر اللہ کو ہم پسند آ گئے، اللہ کو ہم نے منا لیا، تو شاید ہماری زندگی بھر کی ساری خطائیں معاف ہو جائیں گی. میرے ساتھی ہم سب گنہگار ہیں میرے بھائیوں، بہت بڑے بڑے گناہ ہم نے کیے ہیں. کچھ رات میں کیے ہیں، کچھ دن میں کیے ہیں، کچھ لوگوں کے سامنے کیے، کچھ اکیلے میں کیے ہیں.
आओ रमजान का मुबारक महीना आने वाला है, आओ दिल में ये पक्का इरादा कर लें कि इस रमजान अपने गुनाहों से अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करेंगे। और अभी जो दुआ मैंने आपको बताई है, इसको जाकर के किसी दुआ की किताब में से देख के याद कर लेना। ये सैयदुल इस्तिगफार की दुआ है। जब भी अल्लाह से तौबा करना, जब भी अल्लाह से माफी मांगना, तो ये दुआ भी जरूर पढ़ लेना, सैयदुल इस्तिगफार भी जरूर पढ़ लेना। ये काम अगर हम कर लें इंशाअल्लाह हम जन्नत में चले जाएंगे। और आखिरी चीज मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जन्नत अल्लाह से कहती है, अल्लाह तेरा ये बंदा 3 बार मुझसे तुझसे जन्नत का सवाल कर रहा है। जब बंदा अल्लाह से 3 बार कहता अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल जन्ना, ऐ अल्लाह मैं तुझसे जन्नत मांगता हूं, ऐ अल्लाह मैं तुझसे जन्नत मांगता हूं, ऐ अल्लाह मैं तुझसे जन्नत मांगता हूं। जब जन्नत का सवाल 3 मरतबा अल्लाह से आप करते हैं तो जन्नत अल्लाह ताला से कहती है, ऐ अल्लाह तेरा बंदा बार बार तुझसे जन्नत मांग रहा है, अदखिलहुल जन्ना, ऐ अल्लाह तू इसको जन्नत में दाखिल कर दे। अल्लाह जन्नत की सिफारिश करने की वजह से उस इंसान को जन्नत में दाखिल कर देगा। और जो बंदा 3 बार जहन्नम से अल्लाह की पनाह मांगेगा, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, 24 घंटे में जो 3 बार जहन्नम से अल्लाह की पनाह मांगेगा, अल्लाह के नबी फरमाते कि जहन्नम अल्लाह से कहती है, अल्लाह तेरा ये बंदा बार, कहते कि हिरन की नाभि से ये पैदा होती है और लाखों रुपये में मिलती है, ये दुनिया की बड़ी कीमती खुशबू है। ये जन्नत की जो शराब होगी उस पे जो सील लगी होगी वो मुश्क की लगी होगी। वफी ज़ालिका फलयतनाफसिल मुतनाफिसून। जन्नत का जिक्र करने के बाद अल्लाह कहता है कि ऐ मेरे बंदो, तुम्हें इस जन्नत को पाने के लिए मुकाबला करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ रखनी चाहिए। मस्जिद का चंदा हो रहा है, आपके पड़ोसी ने 10,000 रुपया दिया, जन्नत का मामला है, मस्जिद में दान करने वाला जन्नत पाएगा। आपके दिल में यह ख्याल पैदा होना चाहिए, पड़ोसी ने 10,000 दिया, मैं 20,000 देकर के दिखाऊंगा। उसने 10 बोरे सीमेंट दी, मैं 20 बोरे सीमेंट देकर के दिखाऊंगा। जन्नत के लिए कंपटीशन होना चाहिए, जन्नत के लिए मुकाबला होना चाहिए। गज़वा तबूक का मौका है, अल्लाह के नबी सहाबा से अपील कर रहे हैं, मेरे सहाबा बहुत लंबा सफर करके जाना है, 700 किलोमीटर जाना है, दुनिया की सुपर पावर से मुकाबला करना है, हमारे पास हथियार भी नहीं है, रास्ते का सामान भी नहीं है। ऐ मेरे सहाबा, इस लश्कर की तैयारी के लिए जो ताउन करेगा, जो दान करेगा, जो चंदा देगा, मैं जन्नत की गारंटी देता हूं। उस्मान गनी आए, उन्होंने 700 घोड़े अल्लाह की राह में दान दे दिए, 1000 सोने के सिक्के अल्लाह की राह में दान दे दिए। थोड़ी देर के बाद हजरत उमर फारूक आए, अपने घर का सारा माल, सारा सामान उन्होंने इकट्ठा किया और 2 हिस्सों में डिवाइड करके आधा घर में छोड़ा, आधा लेके चले आए। हजरत उमर दिल ही दिल में खुश हो रहे हैं कि आज मैंने बहुत बड़ी कुर्बानी दे दी, बहुत बड़ा दान दे दिया, आज तो मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। जब उमर फारूक अल्लाह के नबी के पास आए और वो सारा सामान ला के उन्होंने रख दिया, अल्लाह के नबी ने पूछा, मा अब कई तल अहलिक, ऐ उमर तुमने घर वालों के लिए क्या छोड़ा है, घर वालों के लिए कुछ छोड़ के आयो कि नहीं छोड़ के आयो? कहा अल्लाह के नबी आप चिंता न करें, आप फिक्र न करें, आधा लेके आया हूं, आधा छोड़ के आया हूं। हजरत उमर दिल ही दिल में खुश हो रहे कि आज नेकी के मामले में मैं पहले नंबर पे चला गया, आज अबू बकर भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। थोड़ी देर के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक आए, वो भी अपने घर का माल लेके आए थे, सामान लेके आए थे, उन्होंने लाके अल्लाह के नबी के पास रख दिया। अल्लाह के नबी ने उनसे भी यही सवाल पूछा, माँ अब कई तल अहलिक, ऐ अबू बकर तुमने घर वालों के लिए क्या छोड़ा है? कहा अल्लाह के नबी आज इस्लाम को मेरे माल की जरूरत है, मेरे पैसे की जरूरत है। ऐ अल्लाह के नबी मैं घर वालों के लिए बचा के क्या करूंगा, मैं सेविंग करके क्या करूंगा, मैं फ्यूचर बना के क्या करूंगा? ऐ अल्लाह के नबी मैंने घर वालों के लिए कुछ नहीं छोड़ा है। ऐ अल्लाह के नबी मैं तो घर में झाड़ू लगा के आया हूँ, सारा माल लेके आया हूँ, अब
ابقیت لہم اللہ ورسولہ، اے اللہ کے نبی میں اپنے گھر والوں کے لیے اللہ کو چھوڑ کے آیا ہوں، اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ عمر فاروق کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، عمر فاروق رونے لگے اور کہنے لگے واللہ ما اصحابتک ابدا، اے ابو بکر عمر تیرا مقابلہ کبھی نہیں کر سکتا۔ کمپٹیشن کرنا ہے تو جنت کے لیے کمپٹیشن کرو میرے ساتھی، دنیا کے لیے کمپٹیشن کرتے ہو، دنیا کی زمین کے لیے، دنیا کی جائیداد کے لیے، دنیا کے مال کے لیے، جس کی حقیقت صرف اتنی ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، جس دنیا کی حقیقت بس اتنی ہے کہ دھوکے کا سامان ہے، دھوکے کی چیز ہے۔ جس گھر کے اوپر آپ کو بہت ناز ہے، جس زمین اور جائیداد کے اوپر آپ کو بہت ناز ہے، کل مر جاؤ گے، مٹی میں چلے جاؤ گے، زمینیں یہی رہ جائیں گی، جائیدادیں یہی رہ جائیں گی۔ او سونے کا ہار پہننے والی میری پیاری ماں اور بہنوں، وہ اپنے کپڑے کی الماری میں سینکڑوں اور درجنوں سوٹ سجانے والی میری پیاری ماں بہنوں، ایک دن آئے گا تم دنیا سے چلی جاؤ گی، تمہارے سونے کا ہار تمہاری بہو لے لے گی، تمہاری بیٹی لے لے گی، تمہاری بہن لے لے گی، تمہاری الماری کے کپڑے کوئی اور پہن لے گا، اور تم کفن کی سفید چادر میں کفنا کر کے مٹی میں ڈال دی جاؤ گی۔ یہ دنیا بے وفا ہے میرے ساتھ، اس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو، اس دنیا کے لیے کمپٹیشن کر رہے ہو۔ اسی لیے جمعہ کا دن، کل جمعہ کا دن ہے، آپ جمعہ کی نماز مسجد میں پڑھنے جائیں گے، امام صاحب پہلے رکعت میں سورہ اعلیٰ پڑھائیں گے، اور سورہ اعلیٰ میں یہ آیت بھی آپ کے کان میں پہنچے گی بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، میرے بندو تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، تم دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھتے ہو، جبکہ آخرت کی زندگی زیادہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ اس جنت کی تیاری کرو میرے پیارے ساتھی، وہ جنت بہت خوبصورت ہے، وہ جنت تیار کی اللہ تعالیٰ نے اپنے متقی بندوں کے لیے۔ اس جنت میں کون جائے گا؟ آئیے ذرا قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں جو جنت میں لے کر کے جانے والی ہیں۔ اس دعا کے ساتھ بیان کروں گا، اللہ آپ کو بھی توفیق دے، مجھ کو بھی توفیق دے کہ ہم یہ عمل کریں تاکہ ہم کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے جنتی بندوں میں شامل کر دے۔ اس میں سب سے پہلی چیز نوٹ کر لیجئے میرے بھائیوں، جنت میں سب سے زیادہ کون سی چیز لے کے جائے گی؟ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی وہ کون سی چیز ہے جو جنت میں سب سے زیادہ لے کے جائے گی؟ آپ نے فرمایا تقوی اللہ، اللہ کا ڈر، اللہ کا ڈر سب سے زیادہ جنت میں لے کے جائے گا۔ رمضان کا مہینہ ایک ہفتے کے بعد شروع ہونے والا ہے، رمضان میں اسی تقوی کی ٹریننگ ہمیں اور آپ کو دی جائے گی۔ فروری کا مہینہ چل رہا ہے، صبح 5 بجے فجر کی اذان ہو جائے گی، فجر کے پہلے آپ نے کچھ کھایا ہے پیا ہے، دوپہر کا ٹائم ہو جائے گا، ظہر کی اذان ہو جائے گی، آپ مسجد میں جائیں گے، آپ کا حلق سوکھا ہوا ہے، صبح فجر کے پہلے آپ نے پانی پیا تھا، آپ نے وضو کرنے کے لیے پانی آپ نے کلی چلو میں لے کر منہ میں ڈالا، کلی کرنے کے لیے منہ میں ڈالا، پانی منہ کے اندر گیا، اگر پانی کے 2-4 قطرے حلق کے نیچے اتار لیں، کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے، کوئی کیمرہ تو اندر فٹ نہیں ہے جو دیکھ لے کہ آپ کے حلق میں کتنے قطرے پانی اندر چلے گئے، لیکن میرے پیارے بھائیوں آپ پیاسے ہیں، حلق سوکھ کر کے کانٹا بنا ہوا ہے، مگر آپ کو پانی منہ میں ڈال کر کے واپس نکال دیتے ہیں، آپ اس کو حلق کے نیچے نہیں اتارتے ہیں۔ یہ کون سی طاقت ہے جو پیاس کے باوجود پانی کو حلق کے نیچے اتارنے نہیں دیتی ہے؟ یہی تقوی ہے، یہی اللہ کا ڈر ہے، اور رمضان میں اسی تقوی کی ٹریننگ ہمیں اور آپ کو دی جاتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبل لعلکم تتقون، ہمیں اور آپ کو متقی بنانے کے لیے اللہ نے رمضان کے 30 روزے ہمارے اوپر فرض قرار دیے ہیں میرے ساتھ۔ تو جنت میں کون سی چیز لے کے جائے گی؟ اللہ کا تقوی لے کے جائے گا، اللہ کا ڈر لے کے جائے گا۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا دوسری چیز
حسن الخلق، بہترین اخلاق آپ کو جنت میں لے کے جائیں گے۔ صرف نماز کے ذریعے آپ جنت میں نہیں جائیں گے، صرف روزہ کے ذریعے آپ جنت میں نہیں جائیں گے، آپ کو اپنا اخلاق بھی اچھا بنانا پڑے گا، آپ کو اپنا ویوہار بھی اچھا بنانا پڑے گا، آپ اپنے بچوں کے لیے اچھے باپ بنے، آپ اپنی بیوی کے لیے اچھے شوہر بنے، آپ پڑوسی کے لیے اچھے پڑوسی بنے، آپ اپنے محلے والوں کے لیے اچھے ناگرک بنے۔ جب تک آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہوگا آپ جنت میں نہیں جائیں گے۔ پھر پوچھا گیا ہے اللہ کے نبی جہنم میں کون سی چیز سب سے زیادہ لے کے جائے گی؟ آپ نے فرمایا الفم والفرج، زبان اور شرمگاہ، یہ دو چیزیں سب سے زیادہ جہنم میں لے کے جائے گی۔ زبان سے جھوٹ بولا جاتا ہے، زبان سے غیبت کی جاتی ہے، زبان سے چغلی کی جاتی ہے، زبان سے کسی کو برا بھلا کہا جاتا ہے، اس زبان کی وجہ سے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اور شرمگاہ کے غلط استعمال سے، زنا کاری کی وجہ سے، حرام کاری کی وجہ سے بھی لوگ سب سے زیادہ جہنم میں جائیں گے۔